الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معزز حاضرین سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورہ الفرقان 19ویں سپارے کی 42 آیات، ان کا ہم نے ترجمہ اور مختصر تشریح و تفسیر سماعت کی۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ ارائیتا، کیا رائے ہے آپ کی یا کیا دیکھتے ہیں آپ؟ من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی ہوائے نفسانی، خواہشات نفسانی کو اپنا الہ، اپنا معبود بنا لیا ہے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ اس کی وکالت کر سکتے ہیں، اس کی حمایت کر سکتے ہیں؟ استفہامیہ جملہ ہے، سوالیہ جملہ ہے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کی وکالت کر سکتے ہیں؟ کیسا شخص کہ جس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ میں نے معبود کس کو بنانا ہے یا میرا معبود کون ہے، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے مٹی کے بتوں کو وہ اپنا معبود اور اپنا خالق و مالک سمجھ کر اس کے سامنے اپنا جب وہ سر جھکاتے رہے، اسے سجدے کرتے رہے، پھر جب ایک سے دل بھر جائے تو دوسرے کی طرف مانوس ہو جائے، اور جو دل میں آئے وہ معبود ہو جائے، اس بندے کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہاں پر ہمارے صوفیاء نے اس پر گفتگو فرمائی، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ جس نے خواہشات نفسانی کو غالب کر لیا ہے اپنی عقل و فہم پر، اور اس کی خواہش اس قدر غالب آ گئی، اس کی خواہشات نفسانی پر، اس کی عقل پر، اس کی خواہش اس قدر غالب آ گئی کہ جو جی میں آئے وہی کرتا ہے، نہ قرآن و سنت کا پاس، نہ شریعت کی کسی قسم کی کوئی حیا، جو دل میں آئے یا جو بچوں نے کہہ دیا یا جس طرف سے شیطانی جہاں وہ اشارہ ہو گیا بندہ اسی طرف چل پڑے، آگے اسے اس کرنے پر چاہے کتنی مرضی قیمت چکانی پڑ جائے، تمام اعمال جو زندگی کے حسنہ ہیں ان کو ضائع کرنا پڑ جائے، ایمان سے ہاتھ دھونا پڑ جائے، لیکن کیا ہے کہ جو دل میں آئے وہ کر جائے۔ ایسے بندے کی کیا اوقات یا کیا اس کی وقت اور کیا حیثیت ہے کہ جس نے اپنی خواہشات کو غالب کیا اور اپنے عقل و فہم جو خداوند قدوس نے اسے عطا کیا ہے اس سے سوچا ہی نہیں کہ میرا یہ عمل مجھے کس دھانے پر جا کر کھڑا کرے گا۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ،
لیکن قرآن و سنت کو چھوڑ کر، شریعت مطہرہ کو چھوڑ کر، فرامین مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر، جس نے اپنی خواہش نفسانی کو جب وہ سب سے آگے رکھا، تو مانا تو یہی ہے کہ اس کے سامنے پھر جو حیثیت اور وقت اس کی اپنی خواہشات کی ہے، دیگر تمام فرامین پیچھے رہ گئے، اور اس نے اس اپنی خواہشات نفسانی پر جب عمل کیا تو پھر معبود کون ہوا؟ پھر حاکم کون ہوا؟ پھر فیصلہ کس کا چلتا ہے؟ بات کی سمجھ آئی؟ اس لیے فرمایا افانت تکون علیہ وکیلا. پہلی تفسیر جو عرض کی ہے وہ تو کفار کے بارے میں ہے، لیکن اس سے آگے اس میں ہمارے لیے بھی کچھ اسباب ہیں. افانت تکون علیہ وکیلا، کیا ایسا شخص یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی حمایت کریں گے، آپ اس کی سفارش کریں گے؟ ایسے شخص کو آپ اپنے ساتھ جوڑیں گے کہ جس نے آپ کی بات ہی نہیں مانی؟ اس لیے زندگی کے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی حیثیت دینا، سب سے پہلا اس کا نشان ہی یہی ہے کہ وہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ مبارکہ اور آپ کی سنت مطہرہ کو اپنا جب وہ اولین فریضہ سمجھے، اس کے بعد اگر اس سے گناہ سرزد ہو بھی جائے تو کم از کم یہ تو ہو کہ اس کا چہرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے سجا ہوا نظر آتا ہے، اس کی زندگی کے اثرات میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے لبریز نظر آتے ہیں. کوئی کم از کم شکل و صورت سے اس کے لبادے کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بے ایمان ہے. کم از کم اتنا تو ہو کہ وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لے. اس کے بعد کا معاملہ پھر اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کے سپرد ہے. ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، یا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان میں اکثر لوگ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، یہ تو صرف چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. یہ پہلا جملہ. دوسرا جملہ جو ہے ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، یہ بھی استفہامیہ جملہ ہے. یعنی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے میرا مالک ارشاد فرماتا ہے، خالق کائنات، آپ مت کیا یا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان میں اکثر لوگ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ پوچھا جا رہا ہے یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ سنتے سمجھتے ہیں جن سے آپ گفتگو فرماتے ہیں؟ انہم الا کالانعام، یہ اس کا آگے جواب ہے. انہم الا کالانعام، یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں. یہ تو بھیڑ بکری گدھے اور کتے کی طرح ہیں، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. یہ قرآن آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. کس کے لیے یہ فرمایا جا رہا ہے؟ اس کے لیے فرمایا جا رہا ہے جسے نصیحت جب وہ فائدہ نہیں دیتی، جسے کوئی اچھی بات فائدہ نہ دے، جو کسی اچھی بات سے فائدہ حاصل نہ کرے، جو سن سنا کر جس کی اوپر سے کھوپڑی کے اوپر سے گزر جائے اور بالکل اس نے اسے اپنے اندر کوئی جگہ ہی نہیں دی. زندگی کے اندر اس کا سنا نہ سنایا سارا ایک ہی برابر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل ہم کالانعام انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ تو چوپایوں سے بھی بڑھ کر ہیں. اب علماء نے اس پر بھی تفسیر فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ فرمانے کا مطلب کیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کافروں کی مثال تو اونٹ گدھے بکری کتے کی طرح ہے، کیونکہ اگر تم ان چوپایوں سے کوئی بات کہو تو وہ تمہاری صرف آواز سنیں گے اور وہ یہ بالکل نہیں سمجھ سکیں گے کہ تم ان سے کیا کیا رہے ہو. اسی طرح جب تم کفار سے کوئی نیکی کی بات کہو یا جب تم ان کو کسی برائی سے روکو اور ان کو نصیحت کرو تو وہ نہیں سمجھیں گے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، وہ صرف تمہاری آواز سنیں گے.
کس طرح جانور آواز سنتے ہیں، سمجھتے تو نہیں ہیں، آواز بھی سنتے ہیں، بلکہ آگے وہ فرماتے ہیں کافروں کو چوپایوں سے زیادہ گمراہ قرار دیا ہے، کیونکہ چوپایوں سے حساب لیا جائے گا نہ ان کو عذاب دیا جائے گا۔ مقاتل نے کہا چوپائے اپنے مالکوں کو پہچانتے ہیں، اپنے مالکوں کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے اشاروں پر چلتے ہیں، اور یہ کفار اپنے رب کو نہیں پہچانتے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کو رزق دیا ہے، اور اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ چوپایوں کو ہر چند کہ توحید اور رسالت کا صحیح ادراک نہیں ہے، لیکن وہ توحید اور رسالت کے باطل ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل شیء یعلم انی رسول اللہ، کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب وہ ہر چیز کے اندر یہ جانور بھی ہیں، چوپائے بھی ہیں، ہر چیز اگرچہ انہیں اس رسالت و نبوت کا صحیح ادراک نہیں ہے، مگر یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ایسے تو نہیں ہر مہینے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں استغاثہ عرض کیا، یا رسول اللہ اس کافر سے مجھے ایک لمحے کی مہلت دلا دیں، میں واپس آ جاؤں۔ ایسے تو نہیں ایک پاگل اونٹ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتا ہے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، جبکہ دوسروں کو وہ کاٹتا ہے اور پیٹتا ہے، دوسروں کو وہ اٹھا کر پھینکتا ہے، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا۔ اور صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بند مکان کے اندر ہم نے قیدی اس لیے کیا ہوا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اب اس کے قریب نہ جانا۔ میرے قریب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل شیء یعلم انی رسول اللہ، ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر ہر چیز جانتی ہے تو کیا یہ اونٹ نہیں جانتا؟ آقا فرماتے ہیں کہ نہیں تم پیچھے ہو جاؤ، میں جب جاؤں گا تو یہ مجھے پہچان لے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کے قریب تشریف لے گئے، وہ پاگل اونٹ جو سب کو کاٹ رہا تھا، سب کو جب وہ ایذا پہنچا رہا تھا، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے تو آپ کو دیکھ کر آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، اپنی پیشانی اس نے زمین پر جھکا دی، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پوچھا کہ بھئی تو ایسا کیوں کرتا ہے، کیوں لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، کیوں ایسا کرتا ہے؟ اس نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام بھی سنا، کلام سن کر سمجھا بھی، اور سمجھنے کے بعد اسے آگے سے جواب بھی دیا کہ میرے آقا میں ایسا ہرگز نہ کرتا اگر میرا مالک میرے ساتھ صحیح معاملہ کرتا، میں ایسا ہرگز نہ کرتا اگر میرا مالک مجھ سے جتنا کام لیتا ہے اتنا مجھے صحیح طریقے کے ساتھ صحیح معاملہ میرے ساتھ کرتا، مجھے کھانے کے لیے دیتا، تو میں پھر کبھی بھی ایسا نہ کرتا۔ میرے مالک کی زیادتیاں ہیں جس کی وجہ سے میں ایسا کر رہا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ توحید و رسالت کا صحیح ادراک تو چونکہ ان جانوروں کو نہیں ہے، مگر جانتے تو ہیں کہ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یا یہ توحید باری تعالیٰ جانتے تو ہیں۔ کفار کیا کہ ان سے بدتر نہ ہوئے کہ وہ سارا کچھ ادراک رکھتے ہوئے اس چیز سے انکار کرتے ہیں؟ پھر یہ خالق کائنات کا فرمانا کیا سچ نہیں ہے؟ بل ہم اضل سبیلا، بلکہ اس سے زیادہ گمراہ۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ چوپائے اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس کے برخلاف یہ کفار اس سے کچھ بھی نہیں کرتے، بلکہ اللہ کو سجدہ کرنے پر اپنے ہاتھ سے تراشی ہوئے پتھر کے بتوں کو سجدہ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس لیے یہ چوپایوں سے زیادہ گمراہ۔ صرف ایک جملہ حضرت امام ابو القاسم قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا ہے، وہ سماعت فرما لیں، بڑا قابل غور جملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے ہمیں نیکی کی ہدایت نصیب فرما دے۔ وہ فرماتے ہیں یہ کفار ان چوپایوں کی طرح ہیں جن کی کوشش کھانے پینے، قضا، شہوت کے سوا اور کسی چیز کے لیے نہیں ہوتی۔ سو جس شخص نے صرف اپنی نفسانی خواہشوں کے لیے جد و جہد کی، وہ ان چوپایوں کی مثال ہے۔ اور اللہ سبحانہ نے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان کی جبلت میں عقل رکھی، اور چوپایوں کو پیدا کیا
اور ان کی جبلت میں صرف ان کے حیوانی تقاضے رکھے اور بنی آدم کو پیدا کیا اور ان کی جبلت میں یہ دونوں چیزیں رکھی، یعنی عقل اور حیوانی تقاضے. بس جس شخص نے اپنی خواہشات کو اپنی عقل پر ترجیح دی وہ چپایوں سے بدتر، اور جس نے اپنی عقل کو اپنی خواہشات پر ترجیح دی وہ فرشتوں سے افضل. جس نے اپنی خواہشات کو اپنی عقل پر ترجیح دی اور عقل کو مغلوب کر لیا، خواہشات کو غالب کر لیا، وہ ان چپایوں سے جو ہے وہ بدتر. اور جس نے اپنی عقل کو اپنی خواہشات پر ترجیح دی وہ فرشتوں سے افضل ہے. اور یہی ہمارے مشائخ کے جو ہے وہ اقوال ہیں اور ان کا زندگی کا معمول ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی اپنے اکابرین کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے.